Looking forward, we are looking into that. What we can have better, obviously, combination for this test match to win it. So let's see. But the last two tests, England have the momentum. So do you think that they have the upper hand going into the World Cup? Obviously, they have the momentum in their own conditions also. Confident team at the moment, but we believe that we can also just come back from any stage, any position, because now this is a do-or-die test match for us, so we have to really play well. Misbah, you're saying this is a very important test match for you personally. If you were to lose this series, do you think you would consider your position as Pakistan captain? I don't have that sort of fear. Otherwise, I would have retired long ago. I'm always up for challenges and never thought of the results. I believe in just taking the challenges and try hard. And that's what I'm here for. I will just keep trying that, especially throughout this test match. And if Pakistan needs me after that, that's another part. I mean, I will just think about that after this series. But at the moment, that's important for me and for the Pakistan team, how we'll just go about this test match. Do you feel that you need a positive result because of all the hard work and the preparation and whatnot that you put in before this? Yeah, obviously. I mean, looking at the whole series, the way we started, I can just look back in the second test match, okay, England just played really well and knocked us in the second test match, but in the third test match, I believe it was some of our mistakes that just let England come back in that game. Otherwise, the result in the last session, after doing so many mistakes and after doing so much well in different sessions, we were really in the game till the fourth day. Even in the last day, I think, till lunch, it was looking like a draw. So I think the team can do it the way we are playing, and we're really just competing them well. But we need to really combine those performances, which we could not do in the last test match, the way we did in the Lord's test. Yasir Shah took 10 and some of our batters just put up a good show. We need to really combine those efforts to win a test match. Performances are there, here and there, but we are not translating them into a victory. Misbah, the England captain was asked a question about possible ball tampering in the last match, and he said it was so far-fetched that he doesn't want to comment on it, and he just rubbished it. Do you agree with about the ball tampering thing? Because there have been suggestions from somewhere that England reversed the ball by ball tampering. Reverse happen, and sometimes in the last day it happens because the pitch is so dry, and on the fifth day, I mean, if you just go crossing, sometimes it can be the way it happened on Lords. Obviously, we were also a little bit concerned about that, the way it just happened just after the lunch, because it wasn't doing anything till the fourth day, and suddenly it started like it just happened throughout the test match. But obviously, fifth day is different, and it could happen, and umpires are there, match referees are there, and we are not, we don't want to really just I mean, especially I'm not there to judge those things. I think they are very good bowlers, they are good side, especially Anderson, Broad, these bowlers know what to do, and especially how to just take care of the ball on a pitch, last day pitch, how to reverse it, especially they can bowl crossing bounces and like that. So obviously there was concern the way it just swung and that all, but nothing ahead. I mean, we're not taking anything ahead of that. Is that a bit of a shame, Misbah, that those rumours go around? Because the series has been played in a very good spirit, and you've been building bridges and so on. Is it a bit of a shame that it's a kind of a bit of a talking point in the build-up to the test match? Yeah,
obviously, we don't just want to get into those things. I mean, the game is over. I think credit should be given to England team the way they bowled, got us out. That was a super spell by all their bowlers, especially after lunch. So, I mean, that happened, gone. Now we have to focus on the coming game, and we should not just talk about that, what happened, and what we should have played better. Ask about keeping your spirits up. I mean, as you say, I mean, you know, it has been a great series. It was a good last Test match. You played your part, but when you get so near, if you like, to winning, is it more challenging to keep spirits up? We have to. This is the only way. If you look at after 2010, I mean, we dominated England in our conditions. We won 6 Test matches in a row. We won 5 Test matches there, and then we won the first one here. So we dominated such a good team who were competitive in any conditions. And now they won 2 Test matches in their own conditions. And second Test, I believe that they just outplayed us. But the third one was pretty much competitive, and ups and downs. We were at the top during most of the days. So I will not say that we were not competitive. We were there. A bit disappointed that we could not really finish that. We could have done that in the conditions where we were after the 3.5 days. But obviously there are a lot of positives for us. We are playing well, and just already I said that we really need to combine those performances for the team. I mean, if somebody score runs, we just need help from others and also from the bowlers to just stand up and took wickets for us. If we can combine those performances, we could still be on the winning side, we could still be more competitive. Misbah, you said you took on as captain. Is that tour of Australia later in the year a bit of carrot for you? Sorry? Is the tour to Australia something that you're looking forward to down the line as captain? Obviously, it's really difficult to just leave the team in these sort of difficult tours, especially for the sake of Pakistan. That's why I'm here in this tough series. I've been looking forward for that, but let's see how it goes. Obviously, that would be a challenge for us in New Zealand and then in Australia. Everybody knows that whenever Pakistan teams or any Asian side goes in Australian conditions, that really is tough to handle. And that's why I just took that challenge. And just trying to just plan that also, because that could be really harsh for someone young, even as a batsman, to just replace me there in Australian conditions, and then obviously it would be a challenge for a young captain or anyone who replaces me. So looking forward for that. Let's see how it goes after this series and how I plan my future. Misbah, have you given serious thought to changing the balance of the side, getting a fifth bowler in, and maybe playing Iftikhar in the middle order? Yeah, obviously these are the talking points. We need to really win this Test match. We really need to do well, and we're looking at every possibility that can just give us a right balance for this Test match, and we are just looking into that. All the fast bowlers okay to play back tests as well, fitness-wise? Yeah, it's difficult, especially we normally play 3 Test matches, and in our own conditions, fast bowlers don't have to bowl much, and especially when you come to these conditions and they have to bowl more than 20 overs every day. Conditions are not easy for them, just running in, especially wind, this weather. It's tough for them to recover also. I mean, after a long time, we are playing 4 Test matches, and there's a lot of workload on these fast bowlers. So that's a bit tough for us, but we have to really deal, especially these fast bowlers need to really step up and just show what they are made of in the last Test match. कितना मुश्किल होगा सीरीज में वापस आना. हम लगातार 2 टेस्ट मैचेस हार चुके हैं, इंग्लैंड हाई पर है, लेकिन ओवरऑल में यूजुअली पाकिस्तान अच्छा करता है. तो किस तरह की तैयारी है और कितना
کتنا مشکل ہے؟ مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں ہے. جو ہم ہمیشہ بلیو جس چیز پہ رکھتے ہیں, میں نے پہلے بھی ایک چیز کہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو رائٹ آف نہیں کر سکتے. ہم نے اچھی کرکٹ کھیلی ہے, ہم نے پہلا ٹیسٹ میچ بہت زبردست کھیلا, دوسرا ٹیسٹ میچ بالکل بھی ہم لوگ بلو ایوریج تھے, لیکن تھرڈ ٹیسٹ میچ موسٹ آف دا ڈیز موسٹ آف دا سیشنز ہم کمپیٹیو تھے اور ہم انگلینڈ سے آگے تھے. ڈس اپوائنٹمنٹ ہے کہ ہم اس کو کیپٹلائز نہیں کر سکے, بٹ اسٹل آئی تھنک لاٹ آف پازیٹیوز ہیں پاکستان کے لیے, اور اگر ہم ان ایفرٹس کو ان پرفارمنسز کو کمبائن کر سکیں اس ٹیسٹ میچ میں تو اسٹل میرے خیال میں ہمارے پاس گڈ چانس. اور کچھ ایسے ہمارے پلیئرز ہیں کہ اگر ان کی طرف سے ہمیں کنٹریبیوشنز آئے تو ہمارے بہت چانسز ہیں اس ٹیسٹ میچ میں اچھا کرنے کے. اس بار ون ڈے کرکٹ کو کہا جاتا ہے کہ بیٹسمینوں کی کرکٹ ہے. 4 ڈے اور 5 ڈے کرکٹ میں اس قسم کے ایلیگیشنز آتے ہیں کہ بال ٹیمپرنگ کبھی کہتے ہیں کہ بال بنا لیا. تو آپ نے اتنی انٹرنیشنل کرکٹ کھیلی, ڈومیسٹک کا آپ کا اتنا تجربہ, آپ سمجھتے ہو کہ ایک لمٹ تک اس چیز کو لیگل کر دیا جائے کہ بالروں کو بھی تھوڑا سا اسپیس دیا جائے کہ یہ جو بار بار شکایتیں یا الزامات آتے ہیں ان سے چھٹکارا ملے؟ لیکن آبویسلی جو رائٹ ویز ہیں اس کے, جس طرح آپ کراسنگ بالنگ کرتے ہیں یا باؤنڈری سے آپ 1 باؤنس تھرو کرتے ہیں, دیر آر لیگل ویز, اور آپ شائن کرتے ہیں دوسری سائڈ, تو یہ لیگل طریقے ہی ہیں. بال کو ایک طرف سے تھوڑا پرانا کر کے دوسری طرف سے آپ اس کی کیئر کرتے ہیں, اس کو شائن کرتے ہیں پراپر طریقے سے, اور جو ٹیم زیادہ بہتر طریقے سے یہ چیز کرتی ہے وہ ایکسپرٹ کرتی ہے ریورس سوئنگ کو. یہ بھی میرے خیال میں اب ایک آرٹ آف سائنس بن گئی ہے, اور ایز اے ہول 11 آپ کو جو ہے گیم کو دیکھنا ہوتا ہے اور اس کی کیئر کرنی ہوتی ہے, تبھی میرے خیال میں ایز اے ٹیم آپ اس سے کوئی فائدہ لے سکتے ہیں. تو ہمیں بھی میرے خیال میں اب مور کیئرفلی اس چیز کو دیکھنا چاہیے تاکہ ہمارے بالرز کو بھی یہ ایڈوانٹیج ملے. لیکن یہ ہمارا آرٹ تھا جو دوسروں کے پاس چلا گیا. مجھے یاد ہے اسی گراؤنڈ پر 2009 میں ورلڈ T20 میں نیوزی لینڈ کے خلاف عمر گل نے اسپیل کروایا, تو ڈینیل وٹوری کے پریس کانفرنس میں آئے تو انہوں نے کہا کہ میں نے 13ویں اوور میں ایسا ریورس سوئنگ ہوتے ہوئے بال نہیں دیکھا. تو ہمارے بالر اب کیوں یارڈ بولے؟ لیکن ہمیں بال کی کیئر کرنی ہوگی, اور آج کل جس طریقے سے اسپیشلی آپ کے ایک آدھا بالر ایسا ہوتا ہے کہ جو ایسا اسپیل کرتا ہے, کراسنگ موسٹلی اس میں بالنگ کرتا ہے, تاکہ گیم کی ایک سائڈ کو مسلسل جو ہے وہ آپ پچ پہ مارنے کی کوشش کرتے ہیں, اور پھر ادر سائڈ آپ شائن کرتے ہیں تو آٹومیٹکلی آپ کو ریورس سوئنگ ملتا ہے. تو اس چیز پہ زیادہ سے زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. انگلینڈ کو یہ ایڈوانٹیج ہے کہ ان کے ایکسپیرینس بالرز ہیں, اینڈرسن, براڈ, اور وہ ان کنڈیشنز میں کھیلتے ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے انہیں بال کی لوک آفٹر زیادہ کرنی ہے اور کس طریقے سے وہ اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں. ہمارے بالرز ابھی اگر آپ دیکھیں تو وہ بہت کم کرکٹ کھیلے ہیں اور آہستہ آہستہ وہ یہ چیزیں سیکھ رہے ہیں, بٹ ان کو ٹائم لگے گا کس طریقے سے بال کی لک آفٹر کرنی ہے, کس طریقے سے بال کو یوز کر سکتے ہیں اپنے لیے ان لیٹر پارٹ آف دا اننگ. تو آئی تھنک ایکسپیرینس کے ساتھ یہ چیزیں آئیں گی اور تھوڑا ہمیں اس چیز پہ زیادہ کانسنٹریٹ کرنے کی ضرورت ہے. سے کوئی ہارٹ ٹو ہارٹ ہماری ایز کیپٹن ایز فیلو سینئر بیٹسمین کے اس سے جو رنس میں ہوئے ہیں اور تھوڑا سا نروس بھی لگ رہا ہے, تو آپ کی بات ہوئی اگر میرے خیال میں کافی جو ہے اسپیشلی میری تو خیر اس معاملے میں, لیکن بیٹنگ کوچ سے اور کوچ سے ان کی کافی ڈسکشن ہوئی اور از ورکنگ ہارڈ, کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اسٹل رہیں بال کو کھیلتے ٹائم. موومنٹس جو زیادہ ہو رہی ہیں اس پہ کام کر رہے ہیں. پچھلے ٹیسٹ سے پہلے بھی ابھی بھی 2 دن سے وہ اسی چیز پہ کام کر رہے ہیں. تو آئی تھنک لگ رہا ہے کہ جو سینئر بیٹسمین ہوتے ہیں ان سے ایکسپیکٹیشن زیادہ ہوتی ہیں, اس لیے ان پر پریشر بھی زیادہ ہوتا ہے. جب آپ ایسی سچویشن آتی ہے تو وہ ایون ینگر بیٹسمین سے زیادہ آپ پریشر فیل کرتے ہیں. لیکن ایٹ دی سیم ٹائم آپ کے پاس ایکسپیرئنس ہوتا ہے اس چیز سے نکلنے کا بھی, اور آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اگر ایسا بیٹسمین کسی بھی ٹائم اس فیز سے نکلے گا تو وہ آپ کے لیے ایکسٹرا آرڈنری میچ وننگ گیم کھیل سکتے ہیں. اور جس قسم کا ان کا پازیٹیو تھنکنگ ہوتی ہے, ہمیشہ سے ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے, اور ہی از کیپیبل آف دیٹ
کہ وہ کئی دفعہ ایسی سچویشن میں سری لنکا کی سیریز آپ کے سامنے ہے 377 رنس کے چیز پوری سیریز میں کوئی رن نہیں ہوئے بٹ لاسٹ اننگ 177 ناٹ آؤٹ اس اسٹیج سے ایسی اننگ پروڈیوس کرنا تو ہی از کیپیبل آف دیٹ اور اسی لیے میرے خیال میں آئی تھنک ہی کین. ہم ہمیشہ ایک پلیئر جس پہ آپ ہمیشہ بلیو کر سکتے ہو وہ کسی مشکل سے مشکل سچویشن سے کسی بھی ٹائم کم بیک کر سکتے ہو یونس خان میں بیکاز اس کی جو پازیٹیو تھنکنگ ہے وہ ہمیشہ ہوتی ہے کہ میں کر سکتا ہوں میں کسی بھی ٹائم جو ہے وہ ایسی اننگ کھیل سکتا ہوں. آئی تھنک دیٹ از ون تھنگ وچ ٹیم آلسو بلیوز کہ تھینک یو